حیدرآباد کی تاریخ میں ماہ رمضان المبارک کی رونقیں دوسری مرتبہ مانند پڑی اور شہر کی مساجد اور بازار سب ویران ہو چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے ماہ رمضان کو دنیا بھر میں کئی چیزیں منفرد بناتی تھی، جس میں ماہ رمضان المبارک کے دوران مساجد میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام، شہر کے کئی مکانوں میں سماعت قرآن کی محافل، رمضان کے خصوصی بازاروں کے علاوہ خصوصی اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کے دوران غربا میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کے علاوہ جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا جاتا۔ شہر کی بیشتر مساجد میں ماہ مقدس کے دوران جمعے کے دن جلسے ہائے یوم القرآن۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں اس ماہ مبارک میں مصروف تجارتی سرگرمیوں کے باوجود شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موقع پر ہوٹلوں کا بند رکھا جانا، یوم بدر کے موقع پر یاد شہدائے بدر اور غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنے کے علاوہ قرآن فہمی، ماہ تراجم و تفسیر کے اجتماعی انعقاد کے سبب دنیا کے کئی سرکردہ اہم شہروں میں حیدرآباد کو فوقیت و انفرادیت حاصل ہے۔ اسی طرح شہر کی مساجد میں ماہ سیام کے آخری دہے کے دوران اعتکاف پر بیٹھنے والوں کا ہجوم رب کائنات کو راضی کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں اور اسی آخری دہے کی تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کی جاتی ہے۔ عام طور پر رمضان میں دہی بڑے اور حلیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سرگرمیاں بھی جاری ہوتی ہے، لیکن ان کا تذکرہ کم ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ شہر سے ماہ سیام کی رونقیں غائب ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد میں رمضان المبارک کی رونقیں کبھی مانند نہیں پڑی، لیکن آزاد ہندوستان اور انضمام حیدرآباد کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ شہر میں ماہ رمضان کی رونقوں کو موسیٰ ندی میں آئی 1908 کی طغیانی بہا لے گئی تھی، کیونکہ 28 سپٹمبر 1908 کو اس قیامت خیز طغیانی کے سبب اس سال رمضان کے دوران شہر کی رونقیں غائب رہی تھی۔ کئی شہریان حیدرآباد نے اپنوں کو کھو دیا اور کئی شہری اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے۔ 28 سپٹمبر 1908 کو آئی طغیانی نے شہر میں 1326 ہجری کے رمضان المبارک کی رونقوں کو مانند کر دیا تھا، کیونکہ 28 سپٹمبر 1908 کو 3 رمضان المبارک 1326 ہجری تھی۔ ہندوستان کی آزادی 15 اگست 1947 کے موقع پر ماہ رمضان المبارک تھا اور شمالی ہند میں حالات انتہائی سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود ریاست حیدرآباد میں ڈکن ماہ رمضان کی رونقیں جوں کی توں برقرار تھی۔ اسی طرح ریاست حیدرآباد ڈکن پر سب سے بڑی آفتن پولیس ایکشن جو سپٹمبر 1948 میں ہوا تھا، اس وقت ماہ ذیقعت جاری تھا اور 1367 ہجری تھی، اسی لیے پولیس ایکشن سے بھی ماہ رمضان المبارک کی رونقوں پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ لیکن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں شہر میں رمضان المبارک کی رونقیں کبھی مانند نہیں پڑی تھی۔ شہر کو اس طرح کے ماہ رمضان المبارک کا سامنا 112 سال کے بعد کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ظاہری رونقیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن حالات اس ماہ مقدس کے دوران رجوع اللہ ہو کر قلب سے آمدہ کریں گے، کیونکہ جن پریشانیوں کا دنیا کو سامنا ہے اس کے حل کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ 1908 عیسوی کے رمضان مبارک میں طغیانی نے شہر کی سڑکوں اور محلوں کو تالابوں میں تبدیل کر دیا تھا اور 2020 کے رمضان مبارک کے دوران شہر کی سڑکیں صحرا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ شہر کی مساجد میں جمعے کی نماز پر پابندی کی مثال بھی 112 سال بعد ہی ملتی ہے، یعنی سال 1908 کی طغیانی کے بعد ایک سے زائد جمعے تک شہر کی مساجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی تھی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ کورونا وائرس کے سبب سماجی فاصلے کی برقراری کے لیے مساجد میں جمعے کی نماز اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے محدود اجازت دی جا رہی ہے۔ 1908 کے بعد پہلی مرتبہ شہر میں رمضان کے دوران وہ ظاہری رونقیں نظر نہیں آئیں گی جو عام طور پر نظر آیا کرتی تھی۔